حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد زبیر احسن فیضی صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ میرے جن ساتھیوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل کے انعقاد میں جس طریقے سے بھی حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کی محنت قبول فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا محمد عامر مدنی صاحب، حضرت علامہ مولانا علی رضا مدنی صاحب، حضرت علامہ مولانا احسان اللہ مدنی صاحب، جو مسلسل میرے رابطے میں رہے، اللہ ان کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ میں آپ حضرات کی مزاج سے واقف نہیں ہوں، لیکن جو مجھے بلاتا ہے مجھے اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ مزاج ملتا ہے۔ یقیناً ہمارے لیے ایسی محافل صحت عقیدہ کے لیے، اصلاح احوال کے لیے بہترین ذریعہ ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ انٹرٹینمنٹ سے ہٹ کے، ہلا گلا انٹرٹینمنٹ، اس سے ہٹ کے آپ نے محفل کا حصہ رہنا ہے، اور بالکل خاموشی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ آپ میری گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ جتنی دیر بیٹھنا ہے آپ کی مرضی ہے، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی، لیکن جتنی دیر محفل کا حصہ رہنا ہے، سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے آپس میں بات نہیں کرنی۔ یہ آپ وعدہ کرتے ہیں؟ ایک تو آپس میں بات آپ نہیں کریں گے، اس کو آپ نے یقینی بنانا ہے ہر حال میں۔ دوسرا، جتنی دیر بیٹھیں یہ نیت لے کے بیٹھیں کہ میں جتنی دیر اس محفل کا حصہ رہوں گا پوری توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور سمجھ کے اس کو قلوب و اذہان میں جگہ دوں گا اور اس پر زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ دیانتداری کے ساتھ بیان سماعت کرنا ہے، اور ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ یہ مہربانی کرنی ہے، پیسے پھینکنے والا معاملہ بھی آپ نے نہیں کرنا، بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے تقریر سنیں۔ پیسے پھینکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بھائی بیٹھ جائیں حضرات، بیٹھ جائیں۔ سامع عزیز شام، یہ محافل ہمارے لیے برکات کا ذریعہ ہیں، بالخصوص محافل میلاد۔ اس سے اللہ تعالیٰ بے حد و بے حساب برکتیں نصیب فرماتا ہے۔ شارح بخاری امام قسطلانی مواہب اللدنیہ پہلی جلد صفحہ 147 پہ فرماتے ہیں، وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ
وبشرا عاجلۃ بنیل البغیۃ والمرام۔ شارح بخاری امام کسترانی فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا مجرب عمل ہے، آزمائی ہوئی بات ہے کہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں اللہ تعالیٰ میلاد منانے والوں کو سال بھر کے لیے امن و سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اور میلاد شریف کی بڑی برکت یہ بھی ہے کہ میلاد شریف تکمیل خواہشات کا بہترین ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ وبشرا عاجلۃ بنیل البغیۃ والمرام، فرمایا بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو میلاد مناتے ہیں، اللہ ان کی میلاد کی برکت سے خواہشیں جلد پوری فرماتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی برکت ہے میلاد شریف کی۔ امام شمس الدین الجزری محدث کبیر، فن قرات کے بہت بڑے امام گزرے، انہوں نے صدیوں پہلے 660 ہجری ان کا سن وفات ہے، صدیوں پہلے کتاب لکھی عرف التعریف بالمولد الشریف۔ اس کتاب کا آگے حوالہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 911 ہجری ہے، انہوں نے بھی میلاد کے عنوان پہ پوری کتاب لکھی حسن المقصد فی عمل المولد۔ انہوں نے امام شمس الدین الجزری کا حوالہ اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میلاد پہ خرچ کرتے ہیں وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ لَعُمْرِي إِنَّمَا يَكُونُ جَزَاؤُهُ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَن يُدْخِلَهُ بِفَضْلِهِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، جو میلاد پہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جناب سے بہترین جزا عطا فرماتا ہے، اور وہ جزا کیا ہے؟ ایک جنت نہیں، اللہ تعالیٰ کئی جنتیں نصیب فرماتا ہے۔ تو یہ کتنی عظیم الشان میلاد شریف کی برکت ہے۔ شاہ ولی اللہ تو وہ ہستی ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں تمام مکاتب فکر شاہ ولی اللہ کو اللہ کا ولی اور محدث گردانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیوض الحرمین کے صفحہ 80 پہ خود فرماتے ہیں کہ میں مکہ پاک اس مکان پہ گیا جس مکان میں کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو وہاں عظیم الشان میلاد کی محفل منعقد تھی۔ جب میں اس میلاد کی محفل میں گیا، والناس یصلون علی النبی، تو حضور کے غلام حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور صرف درود و سلام نہیں پڑھ رہے تھے، یذکرون ارہاساتہ التی ظہرت فی ولادتہ ومشاہدۃ قبل بعثتہ، باقاعدہ وہاں میلاد کے واقعات پڑھے جا رہے تھے، اور بوقت ولادت جو مشاہدات تھے ان کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، اور پھر میلاد کی برکات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فرأیت انوارا سطعت دفعۃ واحدۃ، فرمایا اس میلاد کی محفل میں یک یک انوار کی برسات شروع ہو گئی۔ تو کتنی بڑی برکت ہے۔ فرمایا یہ ان فرشتوں کے انوار ہیں جن فرشتوں کو خود رب نے میلاد کی محفل میں بھیجا۔ رأیت یخالطہ انوار الملائکۃ و انوار الرحمہ، فرمایا اس محفل میں صرف فرشتوں کے انوار نہیں تھے، رب کی رحمت کا نور بھی برس رہا تھا۔ بھئی آپ بیٹھ جائیں، یہ ڈنڈے والی سرکار باہر کیا کر رہی ہے؟ یار آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے شغل میلہ لگایا ہوا ہے، بیٹھ جاؤ آپ۔ بھئی جو جاتا ہے اس کو جانے دو، جو بیٹھتا ہے بیٹھنے دو، یہ آپ نے کیا شغل میلہ لگایا ہوا ہے؟ اب مہربانی کر کے کوئی بندہ چلتا پھرتا مجھے نظر نہ آئے۔ آپ کو کیا کوئی انگریزی سمجھ آتی ہے، اردو سمجھ آتی ہے، کیا سمجھ آتی ہے؟ توجہ کرو۔ تو سامعین عزیز شام، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی برکات کو خود بیان فرما رہے ہیں کہ جہاں میلاد کی محفل ہوتی ہے وہاں انوار کی برسات ہوتی ہے، وہاں فرشتوں کی شمولیت ہوتی ہے، وہاں اللہ کی رحمت کے انوار ہمارے شامل حال ہوتے ہیں۔ کتنی عظیم الشان برکت۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
خود الدر السمین کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال بڑے عالیشان طریقے سے حضور کا میلاد مناتے تھے۔ ایک سال ایسا بھی آیا کہ کوئی بڑا اہتمام نہ کر سکے، گھر میں ایک چنوں کی پلیٹ موجود تھی، اس چنوں کی پلیٹ پر فاتحہ پڑھ کے میلاد کی نیت سے تقسیم کر دیے۔ جب رات کو سوئے تو خواب میں کریم رؤوف الرحیم نبی کی زیارت نصیب ہوئی۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پکوان پڑے ہوئے تھے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ انہی پکوان میں میری وہ پلیٹ بھی چنوں کی پڑی ہوئی تھی، تو نبی پاک نے فرمایا یہ چنوں کی پلیٹ مجھے دیجیے گا۔ حضور نے وہ چنے خود تناول فرمائے اور فرمایا عبد الرحیم تیرے چنے ہمیں بڑے پسند آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد سے جو ریلیٹڈ لنگر ہوتا ہے اس کو بھی حضور نے پسند فرمایا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا عبد الرحیم تو اتنا بڑا محدث ہے، یہ کام میں نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو نے کیا شروع کر دیا ہے، لیکن میرے کریم رؤوف الرحیم نے ایسا نہیں فرمایا، اس کو پسند فرمایا جو تیرا عمل ہے۔ اس لیے شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ، فرمایا اہل اسلام ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ یعملون الولائم، ولائم ولیمے کی جمع ہے، اور ولیمہ اس کھانے کو کہتے ہیں جو خوشی کے موقع پہ پکایا جاتا ہے۔ تو شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ مسلمان میلاد بھی مناتے ہیں تو میلاد منانے کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، یعتنون بقراءۃ مولدہ الکریم، اور میلاد شریف پڑھنے پڑھانے کے لیے باقاعدہ محافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آج سے 900 سال پہلے کے محدث ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی بیان المیلاد النبوی شریف، اس کے اندر بھی اہل اسلام کا یہ معمول میلاد سے ریلیٹڈ وہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مکہ والے، مدینہ والے، شام والے، یمن والے، مصر والے، تمام اہل عرب مشرق سے لے کے مغرب تک ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ اور میلاد منانے کا سٹائل کیا ہے؟ یہتمون اہتماما بلیغا علی السماع والقراءۃ لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بڑے وسیع پیمانے پہ محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، اور میلاد پڑھنے کے لیے، میلاد سننے کے لیے، میلاد کے واقعات ان پہ مبنی نشستوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور بڑے وسیع پیمانے پہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس پہ محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں اور میلاد کی برکات کو بیان کیا ہے۔ 11 سال حرم مکہ کی امامت کروانے والے اور 11 سال حرم مکہ کے در و دیوار کے سامنے بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے والے حضرت علی قاری نے بھی المورد الروی فی مولد النبی اس ٹائٹل سے پوری کتاب لکھی۔ تو میلاد کی برکات بے حد و بے حساب ہیں، اور مسلمان ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ سامعین عزیز شام، یہ خوشی کا اظہار کرنا اہل اسلام کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ اس لیے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان المیلاد النبوی شریف میں خاص طور پہ عربوں کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول۔ فرمایا اہل اسلام کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے، جو ہی ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہیں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، آپ نے بھی جانا ہے، میں تھوڑا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ جو شغل میلے کے لیے آتے ہیں ذرا ایک دفعہ یہ چلے جائیں تو پھر میں کچھ آپ کو آپ کی وہ کیا کہتے ہیں فرمائش بھی پوری ہوگی۔ تو میں صرف جان بوجھ کے میں ڈھیلا کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ شغل میلے والے بھیجا دیکھا، کبھی ادھر سے کوئی جوتی اٹھا کے چلتا ہے، کبھی ادھر سے۔ میں مزید آدھا گھنٹہ اسی انداز میں تقریر کرنی ہے، جس نے جانا ہے فوراً چلا جائے، ہاں، کیونکہ تم نے سنیوں نے بنایا ہوا تماشا، تم تماشبین زیادہ ہو گئے ہو۔ شغل میلہ، طرز ترنم، شعر و شاعری، تو یہ میرا مزاج نہیں ہے۔
جس نے مجھے سننا ہے کم از کم 1 گھنٹے کے بعد میں ترنم استعمال کروں گا. ہاں وہ بیٹھا رہے بے شک. جس نے جانا ہے بالکل وہ پہلے لمحے جوتے اٹھائے اور جائے, اپنی نیند خراب نہ کرے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب وہ خطیب اور ہوتے ہیں کہ جناب کھچ کے رکھو جی, پٹ کے رکھو جی, بندے قابو رکھو جی. تو سارے چلے جاؤ, میری صحت تک کیڑا اثر ہے؟ توجہ فرماؤ. ہاں شغل میلے والوں کو ہماری تقریر سننی نہیں چاہیے. تو سامعین عزیز شام, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اتنے اتنے بڑے جلیل القدر محدثین جو ہیں, یقیناً انہوں نے ہم سے زیادہ دین کو سمجھا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اب دیکھو شاہ ولی اللہ کو اگر دین نہیں سمجھ آیا, شارح بخاری امام قسطلانی وہ ہستی ہیں جنہوں نے پوری بخاری شریف کو پڑھا, اس کو سمجھا, اور ارشاد الساری شرح بخاری کی صورت میں عربی میں شرح لکھی. اگر ان کو دین نہیں سمجھ آیا, حضرت علی قاری محدث کبیر جنہوں نے 11 سال حرم مکہ کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھائی ہے, انہوں نے میلاد کے عنوان پہ پوری کتاب لکھی المورد الربیع فی مولد النبی, ان کو دین نہیں سمجھ آیا. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے نبی پاک کے دیدار کیے ہیں, اور الجواقیت والجواہر میں امام عبدالوہاب شعرانی 10ویں صدی کے مجدد خود لکھتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنے 8 ساتھیوں سمیت جاگتے ہوئے حضور سے پوری بخاری شریف کا درس لیا ہے. ان کو اگر دین نہیں سمجھ آیا محدث ابن جوزی جیسی ہستیوں کو, تو آج کے لونڈے لپاڑوں کو سمجھ آ گیا. جمعہ 8 دن جن کو مارکیٹ میں ہوئے اپنے کوٹھے سجا کے بیٹھ جاتے ہیں جی, باہر نکلتے نہیں ہیں, اور موٹیویشنل سپیکرز کا ٹائٹل لے کے لوگوں کی جناب ایمان خراب کرتے ہیں. ان سے پوچھنا چاہیے کہ اتنے اتنے جلیل القدر محدثین گزرے جنہوں نے زندگیاں بتا دیں قرآن پڑھنے پڑھانے میں, حدیث پڑھنے پڑھانے میں, اور دین کو سمجھنے سمجھانے میں. ان کو دین نہیں سمجھ آیا, اور آج کے کیلنڈروں کو دین سمجھ آ گیا. ہیں جی, حیرت ہوتی ہے. یقین جانیے لوگ اتنے بد زبان ہو گئے, اتنا منہ کھولتے ہیں, اور سیدھی جناب والا عبارت پڑھنی نہیں آتی, قرآن سیدھا پڑھنا نہیں آتا, اور محقق الاثر بنے بیٹھے ہیں, فقیہ الاثر بن جاتے ہیں. میں نے کہا اتنے بڑے محدثین, محققین, فقیہ, علماء ربانیین, جو تقوی میں بھی آج جتنے علماء ہیں سب اکٹھے کر لو, علم میں, تقوی میں, شریعت کی عملداری میں, جی خوف خدا, خشیت الہی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا. جو تعبیر انہوں نے دین کی پیش کی ہے نا وہی حق ہے جی. اس لیے یہ نویں اصل میں سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کے ذہن بڑے خراب کر دیے ہیں, بڑے پراگندہ کر دیے ہیں. جو گندی بوٹی اگتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتے, بڑا مسئلہ ہے. تو میں الحمدللہ جو بیان کر رہا ہوں یہ سارے اس دور کے لوگ ہیں جس دور میں لفظ بریلوی کسی نے سنا ہوا بھی نہیں تھا, پتہ نہیں تھا بھی اس وقت شہر بریلوی تھا کہ نہیں تھا. یہ تو بریلی بہت بعد میں شہر آباد ہوا ہے. تو ہم تو اعلیٰ حضرت کی نسبت سے لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں, اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں رسول اللہ اور حضور کی ہر نسبت سے جوڑا ہے جی. بس بتائیں, یہ اتنے بڑے جلیل القدر صدیوں پہلے محدثین گزر گئے, پوری کتابیں لکھتے گئے, اور اللہ اکبر, میلاد کی برکات, میلاد کے لنگر اور خوشی کا اظہار. حتیٰ کہ امام قطب الدین حنفی جیسے عالم الاعلام باعلام بیت اللہ الحرام اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو 4 فقہ کے امام, گورنر مکہ, گورنر مدینہ, یہ مسجد حرام میں مغرب کی نماز پہ جمع ہوتے ہیں, اور مغرب کی نماز کے بعد مشعل بردار میلاد کا جلوس اللہ کے گھر سے لے کے اس گھر پہ جاتے ہیں جہاں حضور کی ولادت ہوئی. تو میلاد کے جلوس کا ذکر, میلاد کے جلسوں کا ذکر, میلاد کے لنگر کا ذکر, سبحان اللہ جی. تو یہ ان بزرگان دین کو نہیں پتہ چلا کہ دین کیا ہے, اور پھر اسی خوشی کا اظہار, اس کی ڈیمانڈ خود رب نے کی ہے قرآن مجید میں. سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون.
اب یہ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میری طرف سے دو چیزیں آ جائیں، فضل آ جائے اور دوسری رحمت آ جائے، کرنا کیا ہے؟ فل یفرحو، فرحت کا اظہار کرنا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اب قرآن مجید سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، فضل اور دوسری، بولیے فضل اور دوسری آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کے مل جانے پر چاہیے کہ کیا کرو؟ خوشی کا اظہار کرو۔ اب اللہ کے قرآن سے معلوم کرتے ہیں اللہ کا سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 47 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فرمایا مومنین کے لیے بشارت ہے کہ میں نے مصطفیٰ کریم کو مومنوں میں بھیج کے فضل کبیر کیا ہے۔ میرا نبی فضل کبیر بن کے آیا ہے، سب سے بڑا فضل بن کے آیا ہے۔ دوسری چیز تھی رحمت۔ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ میرا رب خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تمام جہانوں کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کریم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ نے کتنی چیزوں کو حکم دیا تھا؟ دو کا، فضل اور یہ آ جائے تو کرنا کیا ہے؟ خوشی کا اظہار۔ اور میں نے قرآن مجید کی دو آیتوں سے ثابت کر دیا سب سے بڑا فضل بھی ذات مصطفیٰ ہے اور سب سے بڑی رحمت بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ اب اس پر چاہیے فل یفرحو، خوشی کا اظہار۔ تو طریقہ کیا ہوگا؟ اب دیکھو جو میلاد کو نہ مانے نا، اس کو آپ گھر بلائیں، اس کو چائے پلائیں، تالیف قلب کے لیے ساتھ بسکٹ کا اہتمام بھی کر لیں، کھا پی کے تھوڑا دل نرم ہو جائے گا جی۔ تو جب کھا پی لینا اس سے پوچھو کیا آپ نبی پاک کو اللہ کا فضل اور رحمت مانتے ہیں؟ کہے گا مانتے ہیں۔ پھر اس کے سامنے سورہ یونس آیت نمبر 58 رکھ دو، اس کو اگر تو نبی پاک کو اللہ کا فضل اور رحمت مانتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ فضل و رحمت مل جانے پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرو۔ اب میں چاہتا ہوں اس آیت پہ عمل کروں، طریقہ بتا کیسے کروں؟ وہ آگے سے جواب پتہ ہے کیا دے گا؟ کہے گا دیکھیں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 63 سالہ زندگی میں ایک مرتبہ میلاد نہیں منایا، صدیق اکبر نہیں منایا، فاروق اعظم نہیں منایا، عثمان غنی نہیں منایا، مولا علی نہیں منایا۔ اسے کہو یار میں نے تجھے کہا ہے کہ رسول اللہ نے منایا تب منائے، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تجھے صدیق اکبر کا حوالہ دیا ہے، میں نے تیرے سامنے قرآن رکھا ہے۔ حدیثوں کا نمبر بعد میں آئے گا جی۔ صحابہ کے معمولات کیا تھے وہ بعد کی بات ہے، پہلے قرآن پہ تو فیصلہ کر لیں۔ کیا تو نبی پاک کو اللہ کا فضل اور رحمت مانتا ہے؟ اگر مانتا ہے تو اس پر چاہیے خوشی کرنا۔ اب بتا طریقہ کیا ہوگا؟ کوئی طریقہ تو ہوگا نا، کوئی سٹائل تو ہوگا۔ بات کو پلے پڑ رہی ہے؟ میں نے بڑی سادہ سی بات آپ کو کہا، یہ تقریر علماء کے لیے نہیں کر رہا، آپ کے لیے کر رہا ہوں، بات کو سمجھیے۔ جو بندہ میلاد سے انکار کرے لڑائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کے سامنے سورہ یونس آیت نمبر 58 رکھو کہ اللہ فرماتا ہے میری طرف سے فضل و رحمت مل جائے تو اس پر چاہیے خوشی۔ اب خوشی کون سے کا طریقہ؟ کوئی سٹائل تو ہوگا نا خوشی کا۔ جھنڈا لگا لوں؟ وہ کہے نہیں۔ جھنڈیاں لگا لوں؟ نہیں۔ کمکمے لگا لوں؟ نہیں۔ مسجد سجا لوں، گھر سجا لوں؟ نہیں۔ اچھا میلاد کی محفل کر لوں؟ کہا نہیں۔ جلوس نکال لوں؟ نہیں۔ لنگر پکا لوں؟ نہیں۔ اسی کو پھر کیا کرنا ہے؟ وہ کہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا۔ اسے نہیں، کچھ تو کرنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کرو۔ اب طریقہ بتا کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ اس آیت پہ عمل ہو جائے۔ بھئی ہم جھگڑا نہیں کر رہے، بالکل ہم کسی سے الجھتے نہیں ہیں، سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ بھئی قرآن مجید فرماتا ہے اللہ کا فضل و رحمت مل جائے تو اس پر چاہیے۔ اب اتنی دفعہ میں خوشی دہرا چکا ہوں، آپ کی زبان سے ابھی بھی نہیں نکل رہا۔
اللہ کے فضل و رحمت پر مل جانے پر چاہیے کہ اب کوئی طریقہ تو خوشی کا ہوگا نا، بولو، کوئی سٹائل، کوئی طریقہ. بھئی جھنڈا بھی اس کا اگر طریقہ نہیں ہے، جھنڈیاں نہیں ہیں، کمکمے نہیں ہیں، میلاد کا جلسہ نہیں ہے، میلاد کا جلوس نہیں ہے، لنگر نہیں ہے، تو پھر کوئی طریقہ تم بتا دو. اس آیت پہ عمل کرنا ہے، طریقہ بتاؤ. بڑی سادہ سی، اتنی سادہ سی مثال میں نے دی ہے کہ ہر سادہ بندہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے اور اگلے کو سمجھا سکتا ہے. میں پھر دوہرا دیتا ہوں، میری عادت ہے چیز یاد کروانا، میں آپ کو پھر یاد کروا دیتا ہوں. بھئی جو بندہ میلاد کا منکر ہو نا، اسے کہو یار ذرا تیرے سے کام ہے، اسے گھر بلاؤ، چائے شائے پلاؤ، تھوڑی گپ شپ لگاؤ، پھر اس کے سامنے اس سے پہلے پوچھ لو کہ تو نبی پاک کو اللہ کا فضل اور رحمت مانتا ہے؟ کہے گا مانتا ہوں. اب اس کے سامنے سورہ یونس آیت نمبر 58 رکھ دو، اسے کہو یار میں اس آیت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے بتاؤ طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ تو ہمیں مل گئے، وہ اللہ کا فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے، اب اس پر خوشی چاہیے، طریقہ بتاؤ، کوئی طریقہ. ہمیں تو بزرگوں نے بتایا ہے نا بھئی، ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے، یا عملون الولائم، ہمیں بتایا شارح بخاری نے کہ میلاد منانے والے لنگر کا اہتمام کرتے ہیں. ہمیں محدث ابن جوزی نے بتایا یا اہتمون اہتماما بلیغا علی السماع والقراءۃ لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باقاعدہ میلاد کے جناب والا جلسے کا اہتمام کرنا ہمیں تو بزرگوں نے بتایا ہے. البدایہ والنہایہ پڑھو، شارح بخاری امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جبرائیل امین کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے، عالما بالمشرق و عالما بالمغرب و عالما علی ظہر الکعبۃ. ہمیں تو بزرگوں نے بتایا ہے کہ میلاد کے موقع پر باقاعدہ جبرائیل نے جھنڈے لگائے. تو بتا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق عمل کر لیا جائے گا. جان چھڑا کے نکل جائے گا، دوسرے دن پھر گلی میں مل جائے، پھر پکڑ لو. یار وہ کل میں نے ایک سوال کیا تھا آپ پہ، اس کا جواب نہیں آیا. چھوڑنا نہیں ہے اس کو، اسی کو یار مجھے اس کا جواب چاہیے، طریقہ بتا. یا تو آپ کا راستہ چھوڑ جائے گا ہمیشہ کے لیے، یا پھر آپ کے راستے پہ آ جائے گا. سمجھے نا؟ بڑی سادہ سی مثال آپ کو دی ہے. آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی ہے جو نبی پاک کو اللہ کا فضل اور رحمت نہیں مانے؟ جو مانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. سب مانتے ہو؟ تو جب سب مانتے ہو تو میں پھر آپ سے یہ بات منوانے کا حق رکھتا ہوں کہ بتاؤ اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ سورہ یونس آیت نمبر 58 پر عمل کیسے ہوگا؟ فضل و رحمت مان کے اب خوشی کرنی ہے، فل یفرحو، اس خوشی کا اظہار کیسے ہوگا؟ یہاں فل یسجدو نہیں فرمایا، نہ فل یعبدو فرمایا. حالانکہ قرآن مجید میں کئی جگہ فل یسجدو، فل یعبدو کے الفاظ بھی ملتے ہیں جہاں عبادت کا، سجدوں کا ذکر ہے. یہاں فرمایا فل یفرحو، خوشی کا اظہار کرنا ہے. اب بھئی جب فل یسجدو ہے تو طریقہ پتہ ہے نا کہ سجدہ کرنا کیسے کرنا ہے؟ پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت کیسے کرنی؟ فل یفرحو، خوشی کا بھی کوئی طریقہ ہوگا نا. وہ طریقہ کیا ہے؟ بھئی ہم اس طریقے کو کہاں سے سیکھیں گے؟ بزرگوں سے سیکھیں گے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمیں تو بزرگوں نے جنہوں نے قرآن و سنت کو سیکھا ہے، پڑھا ہے، سمجھایا ہے، انہوں نے یہی ہمیں بتایا ہے. پھر کہتے ہیں جناب بات تو ٹھیک ہے، خوشی کرو، پر اس کو عید میلاد النبی نہ کہو. بھئی عیدیں تو صرف 2 ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری عید کدھر سے آ گئی؟ میں نے کہا یہ مسئلہ بھی قرآن سے حل کر لیتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو سورہ مائدہ آیت نمبر 114 پڑھوں. ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا ربنا انزل علينا مائدہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ قوم پکا پکایا کھانا ڈیمانڈ کرتی ہے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ پکا پکایا کھانا نازل کر. کہاں سے؟ من السماء، آسمانوں سے، جنت سے. تکون لنا عیدا، مالک جب تو کھانا نازل کرے گا نا تو یہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. قرآن پہ تو یقین ہے کہ نہیں؟ اب مجھے اپنے ایمان سے بتائیں کہ تھوڑا سا کھانا آ جائے، کھانے والے بھی دنیا سے چلے گئے،
قرآن آج بھی عید کی صدا دے رہا ہے، تو اپنے ایمان سے بتائیے کہ تھوڑا سا کھانا بنی اسرائیل کے لیے آ جائے وہ عید کا دن بن سکتا ہے، تو جس کے صدقے کل کائنات کھا رہی ہے جس دن مصطفیٰ آ جائیں وہ دن عید کا دن نہیں ہے؟ بولو۔ اب یہاں یہ نہ کہہ دینا کہ صحابہ نے پھر اس آیت کا مطلب کیوں نہیں سمجھا۔ میں نے کہا یہ تو صحابہ سے پوچھو، سمجھ آئی نا؟ یہ کہہ دیتے ہیں اور جی بات صحابہ اس آیت کا مطلب کہ، میں کہا چلو تو دس صحابہ اس آیت کا مطلب کیا سمجھا؟ اصل تو جو سمجھا تن دس دیتا، تو میں صحابہ دا حوالہ دیتے ہی کوئی نہیں، میں ڈائریکٹ قرآن پہ پڑھتا۔ عید کے لفظ آئے ہیں یا نہیں؟ تو کس بنیاد پہ آئے ہیں کہ کھانا نازل ہوا؟ مجھے بتاؤ کھانا بڑی نعمت ہے یا رسول اللہ بڑی نعمت ہے؟ تو یہ کون سی منطق ہے جو سمجھ نہیں آتی؟ شارح بخاری امام قسطلانی تو فرماتے ہیں فرحم اللہ عمران اتخذ لیالی شہر مولد المبارک اعیادن، اعیاد عید کی جمع ہے، فرمایا اللہ اس شخص پہ رحم و کرم فرمایا جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید سمجھ کے مناتا ہے۔ اب بتائیے شارح بخاری امام قسطلانی کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ عیدیں تو صرف دو ہیں؟ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ کبھی کہتے ہیں جی قرآن سے جی نبی کی ولادت ثابت نہیں ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ ویسے تو کوئی مسلمان اس کا کیا، کوئی کافر بھی اس کا انکار نہیں کرتا کہ نبی کی ولادت نہیں ہوئی۔ ہاں اس پہ اعتراض ہے کہ نبی کی ولادت کو بطور یادگار منانا ثابت نہیں ہے، تو وہ بھی ثابت کر دیتے۔ اگر آپ اجازت دیں سورہ مریم آیت نمبر 15 پڑھ دوں۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے نبی یحییٰ پر سلام، یوم ولدہ، جس دن میرے نبی یحییٰ کی ولادت ہوئی اس دن پر سلام۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اجازت دیں سورہ مریم آیت نمبر 33 بھی ساتھ ملا لوں۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پر سلام، جس دن میری ولادت ہوئی اس دن پر سلام۔ اب ذرا توجہ کرنا، مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ سورہ مریم آیت نمبر 15 ہے اور سورہ مریم آیت نمبر 33 ہے۔ دونوں آیتوں سے ایک مسئلہ ثابت ہو گیا کہ انبیاء کی صرف اللہ نے ولادت کو بیان نہیں کیا، اس ولادت کو بطور یادگار منانے کے لیے صرف نبی پر سلام نہیں بھیجا، اس دن پر بھی سلام بھیجا جس دن انبیاء کی ولادت ہوئی۔ اب بتاؤ انبیاء کے یوم ولادت کو خود رب نے منایا کہ نہیں؟ سلام پڑھ کے۔ یہ قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ بھائی سورہ مریم آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 33 میں کلیئر کٹ اللہ نے فرمایا وسلام علیہ، نبی پر سلام، یحییٰ پر سلام، یوم ولدہ، اس دن پر جس دن نبی کی ولادت، تو اس دن کو بطور یادگار خود رب نے منایا کہ نہیں؟ کوئی بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دن مقرر کرنا یہ بھی رب کی سنت ہے۔ کہتے ہیں دن مقرر نہیں کرنا چاہیے، میں نے کہا اللہ نے تو کیا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، تو دن تو سارے اللہ کے ہیں، کون سے دن یاد دلائیں؟ اب ظاہر بات ہے قرآن نے تو یہ بیان نہیں کیا وہ کون سے دن ہیں، آگے علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ کون سے دن ہیں۔ جس دن میں اللہ کی نعمت ملے وہ دن ایسے دن ہیں جن کو یاد دلانے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ تو جس دن مصطفیٰ ملے وہ دن کتنا اہم ہے۔ اب دیگر انبیاء کے جو دن ہیں ولادت کے ان کو رب بیان بھی کر رہا ہے اور اس دن پر بھی سلام پڑھ رہا ہے جس دن انبیاء کی ولادت، جن دنوں میں انبیاء کی ولادت ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو اللہ ان ایام کو بطور یادگار خود منا رہا ہے۔
بات پلے پڑی کہ نہیں بھئی؟ مشکات شریف صفحہ 154 محمد بن نعمان راوی، میرے نبی نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر له کتب برہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اولاد ہر جمعے کو اپنے والدین یا والدین میں کسی ایک کی قبر کی زیارت کر لے، اللہ ایسی اولاد کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب بتائیے کہ جناب یہ دن حضور نے مقرر کیوں کیا جمعے کا دن؟ اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو فتح رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں 3 حدیثیں صفحہ 399 پہ اکٹھی لائے۔ الحقوق لطرح العقوق یہ رسالے کا ٹائٹل ہے۔ پہلی حدیث جو ہے وہ یہی نوادر الاصول لترمذی کی، اور جو مشکات کے اندر بھی ہے